ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، تشریف آوری ہوئی ان کی، جو انسان کامل، ہادی عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جی ہاں، ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اچھا، وہ ہر شعبے میں اس اوج کمال پر فائز ہیں کہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہی آئندہ آئے گا، اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا ایک اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و نور کی ایسی شمعیں روشن کی جس نے عرب جیسے علم و تہذیب سے عاری معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے اسے دنیا کا تہذیب یافتہ معاشرہ بنایا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں امن، اخوت، بھائی چارہ، یکجہتی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا درس دیا ہے۔ جہاں ایک طرف اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں آج کے اس مبارک مہینے میں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو بھول کر اگر آج ملت اسلامیہ کے عظیم مفاد میں اکٹھے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، تو گھر کی دہلیز سے ریاست اور عالم اسلام کی مضبوطی تک تمام مسائل جو ہیں ہمیں درپیش ہیں وہ ہم حل کر لیں گے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے۔ مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب، آج کے دن کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور آج کے دن کو کیسے منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور پوری قوم کو جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد۔ چار دانگ عالم میں اور دنیا کی ہر طرف پھیلی ہوئی مسکراہٹیں اس بات کی عکاس ہیں کہ پوری امت اپنے نبی سے محبت میں سرشار ہے۔ بے شک آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کا ہم سب کے سروں پر احسان ہے، بلکہ ان گنت احسانات ہیں، آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ آج کے دن کی فضیلت میں اگر ہم قرآن کی روشنی سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مجھے قسم ہے کہ میں نے مومنین کو اپنا محبوب دے کر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے احکام، انعامات، اپنی مہربانیاں بخشیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دے کر احسان کیا ہے، لیکن اپنے محبوب کو ہم میں مبعوث کر کے فرمایا، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بسا اوقات ایک نعمت جو فری میں ملی ہو اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر اور پھر اس نعمت کا احسان جتلا کر مومنین کے دلوں میں اس نعمت کی قدر و منزلت بٹھائی۔ یوں ہی قرآن مجید میں فرمایا وَالضُّحَىٰ، کہ ہمیں چاشت کے وقت کی قسم ہے۔ جس وقت ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ وقت چاشت کا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس چاشت کی قسم اٹھائی ہے، یہ کون سی چاشت ہے؟ مفسرین کرام کے ایک طبقے نے وہ روایات نقل کی ہیں کہ یہ ہر دن کی چاشت نہیں بلکہ خاص چاشت ہے، اور یہ وہ چاشت ہے جس چاشت کی صبح کو رحمت کونین جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بزم کائنات میں ولادت سے تشریف لائے۔ گویا آج کی چاشت کی روشنی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے انوار سے معمور ہے، اور اسی کی قسم اللہ تعالیٰ اس آیت میں اٹھا کر ہمیں اس دن کی اہمیت بتا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب، آپ فرما دیں
کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مل جانے پر تم پر لازم ہے کہ تم اظہار مسرت، خوشی کا، شادمانی کا اظہار کرو، اور یہ خوشی کا اظہار تمہاری کمائی ہوئی کل دولت اور جمع کی ہوئی تمام متاع سے بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے فضل اور رحمت پر مومن خوشی منائیں، اور میں اور آپ اپنے ایمان سے یہ جانتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر نہ تو کوئی فضل ہے نہ ہی کوئی رحمت ہے۔ رحمت للعالمین کا تاج آپ کے سر ہے اور اللہ کا فضل کامل بھی آپ ہیں، تو ہر صاحب ایمان آج کے دن حضور کی صورت میں اللہ کا جو فضل اور رحمت ہے اس پر خوش ہے۔ اور میں ایک اور بات ضرور کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء اکرام کے میلاد ناموں کا خود بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیلی ذکر، حضرت آدم کی تخلیق گویا کہ وہ ایک ولادت ہے کیونکہ آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھے، اس کا تفصیل سے ذکر، حضرت مریم کی ولادت کا ڈیٹیل سے ذکر، حضرت موسیٰ کی ولادت کا ڈیٹیل سے ذکر، حضرت یحییٰ کی ولادت کا ڈیٹیل سے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے میلادوں کو خود بیان کیا، اور جیسا بیان اس نے اپنے حبیب کی ولادت کا کیا ہے ایسا کسی کا نہیں کیا۔ وہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں آپ کے شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اس میں آپ ہیں۔ پھر فرمایا ووالد وما ولد، اور ہمیں قسم ہے باپ کی اور اس کی جس کی ولادت ہوئی۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کیونکہ وہ پہلے اب ہیں، اور بیٹے سے مراد اس آیت میں حضور جان عالم فخر بنی آدم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کا بیان محبوب کی ولادت کی قسم سے کیا ہے، تو اس سے زیادہ ہم آج کی دن کی اہمیت اور کیا محسوس کر سکتے ہیں کہ آج کے دن کی روشنی کی قسم وہ اٹھاتا ہے، آج کے دن پر وہ اپنے فضل اور رحمت پر اظہار مسرت کا حکم دیتا ہے، اور آج کے دن جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اس نے ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کی قدر سمجھنے کی اور اس پر شکر ادا کرنے کا وہ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، محبت کا اظہار ہم سب اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، عاشقان رسول ہیں، اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر حب النبوی کیا ہے؟ حب نبوی پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا اور پھر بتائیے گا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم کس طریقے سے پورے کر سکتے ہیں؟ حب نبی یہ ہے کہ ہم ہر شے سے بڑھ کر اپنے قلب و جان میں، اپنی روح میں، اپنے دل میں، اپنی سوچ میں حضور کو پرائرٹی دیں، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں باپ، اولاد، مال و متاع، ایون کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ مطلب ہر چیز سے پرائرٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دینی ہے۔ اچھا، اس حب نبی کا اور اس پرائرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر اقدام میں، اپنی ہر خواہش میں، اپنے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، آپ کے حکم، آپ کی تعلیم کو پیش نظر رکھ کر اس کو پرائرٹی دینی ہے۔ چاہے آپ کا گھر ہو، آپ کا میاں بیوی کا ریلیشن ہو، آپ کی بچوں کی تربیت ہو، آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس ہو، آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، اب آپ کے ذہن و خیال میں یہ نقش ہو جائے کہ میں نے اپنی چاہت پر حضور کے حکم اور آپ کی تعلیم کو ترجیح دینی ہے۔ اور اس کے ساتھ حب نبی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو یاد کیا جائے، درود و سلام کی صورت میں ہمارے لب تر رہیں حضور پر درود کی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ تو گویا یہ درود پلٹ کر ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ ہم 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں آ کر ہمیں گھیر لیتی ہیں۔
تو اتنا قیمتی سودا ایک فہیم اور عقیل شخص کیسے مس کر سکتا ہے؟ جی جی درود و سلام معمول بنایا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز سے محبت کی جائے، چاہے آپ کی آل پاک ہے، آپ کے اصحاب پاک ہیں، آپ کے شہر پاک ہیں، آپ کا دیا ہوا قرآن ہے، آپ کی تعلیمات ہیں. تو آپ سے منسوب ہر چیز کی ہم عزت کریں، رسپیکٹ کریں اور اس کی محبت اپنے دل میں محسوس کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنی زندگی میں ایک کلیدی جگہ دیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. اور محبت نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اپنا حصہ ڈالیں. وہ کیسے؟ کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہمیں دیکھ کر غیر مسلم دین کی طرف مائل ہوں. جبکہ آج ہم ایسے بن گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو بھائی ہم دور ہی ٹھیک ہے. ایسا بننا ایک بہت بڑی ہمارے زیادتی ہے اس دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے ساتھ. ہمیں حضور کی سنت کی ایسی مجسم تصویر بننا چاہیے جو دیکھے اس کا جی چاہے کہ یہ خوبصورت سنت نبوی کا گلدستہ اور یہ پیارا دین میں بھی قبول کروں اور اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی اور اس کی خوشبوئیں میں بھی حاصل کر سکوں. بالکل جی. مفتی صاحب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر لیں تو بطور امتی ہماری کیا ذمہ داری ہیں؟ بنیادی ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب سے پہلے اسٹڈی کریں. آج پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو فلم کے جتنے رولز ہیں ان کا علم ہے، ماڈلز کے ناموں کا علم ہے، کھلاڑیوں کے ناموں کا علم ہے، دنیا کا اتنا نالج ہے ہمارے بچوں کو کہ ہم فخر کرتے ہیں میرے بچے کو یہ سب آتا ہے. جی آنا بھی چاہیے، ہم اس نالج کو برا نہیں کہہ رہے، اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. جی جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں پرائرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اسٹڈی بھی ہونا چاہیے. درست. آپ گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے، آپ جلوت میں اصحاب کے ساتھ کیسے تھے، آپ خادموں اور غلاموں کے ساتھ کیسے تھے، آپ بحیثیت تاجر، بحیثیت ریاست کا امیر اور حاکم کے آپ کیسے تھے. یہ ساری چیزیں بحیثیت فاتح، بحیثیت جرنیل، جب تک ہم یہ اسٹڈی نہیں کریں گے تو ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں گے. دوسری بات، اسٹڈی اس لیے کی جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے. جی. ویسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ہمارے یہاں بہت پرابلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ الا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سے شریر لوگ کون ہیں؟ شر پسند، جو شر کا پیغمبر ہے، شر پھیلاتا ہے، شر فروغ دیتا ہے اور معاشرے کو شر سے بھرتا ہے، وہ کون ہے؟ آپ نے 3 لوگ بتائے ہیں. پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی المشاؤون بالنمیمہ، وہ آدمی جو ایک طرف سے بات سنے، اس میں کوئی تھوڑا سا مسالہ لگائے اور دوسرے کو بتائے تاکہ ان کے درمیان فساد اور رنجش پیدا ہو جائے. دوسرا آپ نے فرمایا المفسدون بین الاحبہ، 2 محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت کی آگ لگا دے. جیسے میاں بیوی کو دیکھا یہ بڑے محبت سے رہ رہے ہیں تو ان کے درمیان آگ لگائی، کوئی تیری لگا دی. اسی طرح کولیگس ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ باس اس پر بڑا مہربان ہے تو باس کو بدظن کرنے کے لیے اس کے کان میں ایسی بات ڈالی کہ باس اس پر غضبناک ہو جائے. یہ اس طرح کی صورتیں کتنی ہیں ہماری سوسائٹی میں. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی الباغون البراء العنت، وہ شخص جو کسی پاک دامن شخص کی ترقی، اس کی عزت کو دیکھ کر جیلسی فیل کرے اور اس کی کسی عیب کی تلاش میں لگ جائے، جیسے ہی اس کی کوئی کمزور بات، کوئی عیب ملے پھر اس کو پھیلائے تاکہ یہ ذلیل و رسوا ہو جائے. میں درخواست کرنا چاہوں گا پوری قوم سے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہر وہ شخص جس کا کوئی عمل
قومی حیثیت میں، قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر پوری قوم کے نقصان کا باعث نہیں ہے، بلکہ انفرادی اس کا عیب ہے، اس پر پردہ رکھنا چاہیے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کی کوئی کمزوری دیکھیں اٹھا کر سوشل میڈیا پر اس کو ذلیل کر دیں۔ حضور کی سنت ہمیں یہ مقدس باتیں سکھاتی ہے۔ میں نے ایک حدیث سنائی ہے، اگر ہم حضور کی سیرت کی اسٹڈی کریں تو ہمیں ایسے روشن ہزاروں خوبصورت پھول ملیں گے، ہم اس کو اگر اپنی لائف میں لائیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ اور ایک آئیڈیل معاشرہ بن سکتا ہے۔ بالکل جی، مفتی فاروق القادری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بطور امتی ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اور پڑھیں بھی اسی نیت سے کہ ہم عمل کریں گے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا دن بڑا ہی برکتوں والا ہے، لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس کی خواہش کا اظہار تو پہلے کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ایسے وسیلے بنا دے گا، ایسی صورتحال بنا دے گا کہ آپ عمل کرتے چلے جائیں گے۔ بے شک جی، ایسا ہی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ ملکی صورتحال کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر پھر بے لگام ہو گیا، اور کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز ہم نے دیکھا کہ ایک موقع پر ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 173 روپے 20 پیسے پر بھی دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں اگر دیکھیں تو 1 روپے 82 پیسے مہنگا ہونے کے بعد ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 173 روپے تک پہنچ گئی ہے، جو حمزہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ بالکل ایسی ہے، بات کریں گے عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ سلیری صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ سر معاملہ کیا ہے، کیوں اتنی ڈیویلیویشن ہو رہی ہے پاکستانی روپے کی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر آتا کہاں سے ہے۔ ڈالر آتا ہے آپ کی امپورٹ، جب ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں تو ڈالر ہے، جب کوئی فارن انویسٹر انویسٹ کرتا ہے تو ڈالر آتا ہے، جو بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں تو ڈالر آتا ہے، یا وہ قرضے سے آتا ہے۔ تو یہ چار وہ سورسز ہیں جن سے ڈالر آتا ہے۔ اور ڈالر جاتا کہاں پہ ہے؟ جب امپورٹ کے پیسے ہمیں ڈالر دینے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈالر جاتا ہے، قرض واپس کرنا تو وہاں پہ ڈالر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فارن انویسٹر ہیں جب اپنا وہ پروفٹ لے کے جاتے ہیں تو ڈالر جاتا ہے باہر، یا جو نان امپورٹ کی پیمنٹ کرنا ہوتی ہیں، لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، علاج کے لیے، زیارتوں کے لیے، تو ڈالر باہر جاتا ہے۔ یا آج کل ڈالر جو ہے وہ افغانستان سمگل بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک مائنر کمپوننٹ ہے۔ تو جب آپ کا انفلو جو ہے وہ کم ہو اور آؤٹ فلو زیادہ ہو تو ڈالر پہ پریشر آئے گا۔ اب اس پریشر کو یا تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے ریزرو سے پورا کرے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس جو اس وقت $19.5 بلین کے قریب پڑے ہیں، یا تو وہ ان کو کیش کروانا شروع کر دے کمرشل بینک کے ذریعے اوپن مارکیٹ میں، تو روپیہ مستحکم رہے گا۔ لیکن اسٹیٹ بینک کی پرابلم یہ ہے کہ اس کو ظاہر ہے لون بھی واپس کرنے ہیں، اور سب سے بڑا جو کل کا جو تھا شاک، یہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے بھی تھا، کیونکہ پرسوں ایک دم سے میڈیا میں خبریں آنا شروع ہوگی کہ IMF کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے۔ حالانکہ وہ ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئے، ابھی چل رہے ہیں، لیکن جب ایک انسرٹینٹی آتی ہے مارکیٹ میں، مذاکرات ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ $1 بلین جو کہ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں IMF سے وہ نہیں آئیں گے۔ اسپیکولیٹو بائنگ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو ذرا سی ڈالر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہی اس کے بارے میں کوئی خبر نکلتی ہے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی طرح، وہ فوراً روپی جو ہے انڈر پریشر آتا ہے، اور جو جن کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہولڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈالر کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر سلیری صاحب کیا جائے کہ ڈالر کی قیمت جو اوپر جا رہی ہے اس کی اڑان تھم جائے، تاکہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے جیسے ڈالر اوپر جا رہا ہے مہنگائی کی شرح بھی اسی طرح سے بڑھتی جا رہی ہے۔ وے فارورڈ کیا ہے اس چیز سے نکلنے کے لیے، مہنگائی سے بچنے کے لیے کس طرح سے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے، اس کے 2-3 آپشنز ہیں۔ جو ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم آپشن ہے وہ تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے، جو اسپیشلی جو ہمارے ایڈیبل آئل ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کی امپورٹ کو کم کیا جائے، جو آپ کی رینیویبل انرجی کی طرف جایا جائے، تاکہ جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان پہ ڈپینڈنسی کم ہو سکے۔ ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھائی جائے تاکہ پاکستان میں ڈالر کا انفلو بڑھ سکے۔ لیکن شارٹ ٹرم میں اس وقت آپ کو مزید گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں سے لون کا بندوبست کرنا ہوگا، خواہ وہ IMF کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے، کیونکہ ریزرو نہیں ہوں گے تو اسٹیٹ بینک اگر چاہے بھی تو وہ مارکیٹ میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے ڈالر کی اور روپے کی جو، لیکن ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، چونکہ ایکسپورٹ ہی آپ کو ڈالر لا کے ارن کر کے دیتی ہیں۔ جو ریمیٹنسز ہیں وہ تو ایک
خاص حد تک سیچوریٹ ہوگی. ہر مہینے پاکستانی $2 بلین سے زیادہ کے یہ رقم بھیج رہے ہیں پاکستان میں. انویسٹمنٹ بدقسمتی سے جب سے افغانستان کی سچویشن خراب ہوئی ہے تو انویسٹمنٹ آپ کے پاس آنا بند ہو گئی ہے. تو اس کے بعد تو آپ کے پاس ایکسپورٹس ہے. ٹھیک ہے عابد قیوم صلاحی صاحب، بس آخر میں اتنا بتا دیجئے گا کہ یہ کہاں تک جانے کی آپ کو امید نظر آ رہی ہے، کہ یہ کیا قدر کتنی گر جائے گی اور ڈالر کتنا مہنگا ہو جائے گا؟ کوئی اینڈ ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہاں تک شاید جا سکتا ہے؟ اس پہ اسپیکولیشن میں کرنا نہیں چاہ رہا، بلکہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہی ہم کسی بھی پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈالر اتنے کا ہو جائے گا سال کے اینڈ تک، میرے تخمینے اندازے کے مطابق، تو فوری طور پہ جو کہ سن رہا ہوگا اگر کسی کے پاس روپے پڑے ہیں تو صبح جا کے جمع کرنے شروع کر دیں گے. تو ہمیں اس کا تخمینہ نہیں کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ اگر سپلائی بڑھتی ہے تو روپے کی قیمت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، اگر ڈالر کی سپلائی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے عابد قیوم صلاحی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سب سویرے سے آپ بات کر رہے تھے، عوام کو بھی پریشانی کا سامنا ہے اور یقینی طور پر حکومت کے لیے بھی یہ بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. جس طرح سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. آج بابرکت دن ہے، بابرکت مہینہ اس وقت جاری ہے، اور 12 ربیع الاول کے موقع پر، عید میلاد النبی کے موقع پر ہم درخواست کریں گے، مقبول نعت خواہ حبیب اللہ بھٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے درخواست کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے آج کے اس مبارک دن کی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں. میلاد کی نعت شریف ہے. شمع وحدت کا ہے میلاد جاری، شمع وحدت کا ہے میلاد جاری، ہم ثنا خوان محمد ہے یہ قسمت ہماری. شمع وحدت کا ہے میلاد جاری، شمع وحدت کا ہے میلاد جاری. میلاد نبی کی گھڑیاں سب رحمت کی پھل جھڑیاں، میلاد نبی کی گھڑیاں سب رحمت کی پھل جھڑیاں، میلاد نبی کی گھڑیاں سب رحمت کی پھل جھڑیاں. کرو پیش نبی سرور کو سب مل کے درود کی لڑیاں، کرو پیش نبی سرور کو سب مل کے درود کی لڑیاں. مانگ لو جوش، مانگ لو جوش میں ہے رحمت باری. شمع وحدت کا ہے میلاد جاری، شمع وحدت کا ہے میلاد جاری. کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے، کبھی رات کو بھوکے سوئے، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے، کبھی رات کو بھوکے سوئے، کبھی رات کے پچھلے پہروں امت کے لیے وہ روئے، کبھی رات کے پچھلے پہروں امت کے لیے وہ روئے. ان کے آنسو، ان کے آنسو ہیں شفاعت ہماری. شمع وحدت کا ہے میلاد جاری، شمع وحدت کا ہے میلاد جاری. ہم ثنا خوان محمد ہے یہ قسمت ہماری. شمع وحدت کا ہے میلاد جاری.
تیرے نام کا صدقہ آقا ملتا ہے زمانے بھر کو، تیرے نام کا صدقہ آقا ملتا ہے زمانے بھر کو، تیرے نام کا صدقہ آقا ملتا ہے زمانے بھر کو، تیرا ذکر جہاں چھڑ جائے روشن کر دے اس گھر کو، تیرا ذکر جہاں چھڑ جائے روشن کر دے اس گھر کو، ذکر تیرا ہے عبادت ہماری، شمع وحدت کا ہے میلاد جاری، شمع وحدت کا ہے میلاد جاری، ہم ثنا خوان محمد ہے یہ قسمت ہماری، شمع وحدت کا ہے میلاد جاری۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ حبیب اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لے کے آئے، صبح سویرے پاکستان کا حصہ بنے۔ ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاصل ہوگا۔ Stay with us.